السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل قرآنک عملیات آفیشل۔ ویور، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نشہ ایک لعنت ہے جو کہ معاشرے کے لیے ایک ناسور کا درجہ رکھتا ہے۔ نشہ ایک ایسی غلیظ چیز ہے جو کہ معاشرے کو ہنستی مسکراتی معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر پورے گھر میں ایک بھی نشائی اگر بندہ ہوتا ہے تو سارے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے۔ اس پر بحث کرنے کے لیے، نشہ ایک لعنت ہے اس پر بحث کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مفتی عبدالسلام صاحب۔ اس سے ہم نشے کے بارے میں چند سوالات پوچھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم مولانا صاحب، اس کے بعد آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور ذرا نشہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ نشہ کیا چیز ہے، نشہ عرفاً ہر ایک آدمی اس کو جانتا ہے کہ نشہ کیا چیز ہے۔ نشہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، وہ چرس کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ ہیروئن کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کوکین کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ شراب کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور موجودہ دور میں تو ہر ایک قسم کی نشہ دریافت ہو چکی ہے۔ لیکن نشے سے جو اثر ہوتا ہے مین چیز وہی ہے، اس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نشے کی جو اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جو جسم ہے بالکل اپنے جو معتدل حالت ہوتی ہے اس سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر انسان قابو نہیں رکھ سکتا ہے، دماغ انسان کا ٹھکانے پہ نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے محرم اور غیر محرم کے اندر جو امتیاز شریعت نے جو رکھا ہے اس کا جو فرق نہیں کر سکتا ہے، اور ان مختلف جو بیماری ہیں ان کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ نشہ ہے، جیسا کہ ظاہراً بھی معلوم ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے اور ہمارے دین اسلام نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف راغب کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ انہیں لازماً ظاہراً پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا نقصان ہے، لیکن پھر بھی لوگ ان کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں گے تو ان کا بھلا ہوگا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ برائی کو جاننے کے باوجود پھر بھی لوگ اس کا شکار کیوں ہوتے ہیں، اس کی مین جو وجہ ہے وہ دو ہے۔ ایک آدمی کے پاس جب زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے اور زیادہ سے مالدار لوگوں کی جو اولاد ہوتی ہے بگڑی ہوتی ہے وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں، یا جو زیادہ غریب ہوتے ہیں جو ادھر ادھر جا کے جو غریب کے بچے جو ہوتے ہیں لوگوں کے وہ ادھر ادھر کام کرتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ برے صحبت کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں اور مختلف برائی کا جو شکار جو لوگ ہوتے ہیں، برے ماحول سے جو متاثر ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ماحول میں چلا جاتا ہے اور پھر ان کے ماحول میں وہ گھل مل جاتا ہے۔ تو بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، اور نشے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نشہ کرتا ہے یہ آدمی بہت زیادہ سخی ہوتا ہے۔ ایک آدمی چرس پیتا ہے تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایک دو کشی بھی لگائے۔ اس طرح کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی چاہت یہ ہوتا ہے کہ ساتھ والا اگر شراب نہیں پی رہا ہے لیکن پھر بھی محفل سجانے کے لیے یہ بھی ایک دو گھونٹ یہ بھی پیے، تو اس سے وہ ساتھ والا آدمی جو بالکل اس کی برائی جانتا بھی ہے اور عادی بھی نہیں ہے، لیکن ایک دو کش لگانے سے اور ایک دو گھونٹ پینے سے وہ بھی عادی بن جاتا ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ کا کہنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں یا ان کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچتا ہے پھر بھی وہ یہ نشہ کر لیتے ہیں؟ یہ میرے نزدیک کی بڑا سبب یہ نہیں ہو سکتا، یہ زیادہ اس کا جو سبب ہے یہ برا ماحول ہے۔ ذہنی ٹینشن اس کا سبب ہو سکتا ہے ہو بہت کم، لیکن زیادہ تر اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ برے ماحول کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بری صحبت ہوتی ہے اور ان دوستوں کی وجہ سے آدمی بگڑ جاتا ہے۔ اچھا، تو مولانا صاحب آپ پہلے ہمارے ناظرین کو اگر میڈیکلی آپ کے پاس کچھ اس کے بارے میں معلومات ہو کہ اس سے چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، پہلے آپ ہمارے ناظرین کو اس پہ تھوڑا بہت اگر آپ بات کریں گے تو بہتر ہوگا۔ جی میڈیکلی تو ویسے جو اس کے بارے میں جو ڈاکٹر لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، وہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، لیکن ویسے بھی ان کے بارے میں پاکستان کے اندر بہت سارے جو نشے کا جو سدباب کے لیے بہت سارے سینٹر قائم ہوئے ہیں، کچھ پرائیویٹ ہیں کچھ سرکاری ہیں، وہاں لوگوں کی علاج ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کا بالکل سدباب نہیں ہوتا ہے، اور جو نشے کے جو لوگ عادی ہیں ان کی تعداد میں بڑھوتری آ رہی ہے، لوگ زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر بازار میں جا کے کہیں دیکھیں تو ہر جگہ ہی نشائی لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، تو اس سے سینٹر اگر چاہیے لیکن کام صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، تو شرعی لحاظ سے کوئی ایسے کون سے عوامل ہوں گے یا کون سے ایسے طریقہ کار ہوں گے جن پر عمل پیرا ہو کر ایک نشائی
جو کہ اس لت میں گرفتار ہوا ہو وہ کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، اگر ہم روحانی عمل کے ذریعے اگر ہم علاج کریں تو بالکل ممکن ہے، لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ جو آدمی نشہ کرتا ہے وہ خود کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی نشہ کا عادی ہے وہ تنگ ہو چکا ہے تو اس کو ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد بار بار کرنا چاہیے۔ اور اس سے کہتے ہیں کہ اگر یہ آدمی اس کا دوام کرتا ہے، ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، تو آدمی ہر ایک قسم کی جو نشے ہے، چاہے وہ نسوار کے نشے ہے یا شراب کی، ہر لیول کی جو نشہ ہے اس سے وہ آدمی چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا ایک علاج تو یہ ہو گئے، دوسری علاج اس کا جو بہترین جو مجرب ہے اور جس کے اوپر تجربہ ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ جو نشے کے عادی تھے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ بازار سے سبز جو الائچی ہے اس کے الائچی ان کے دانے لائے اور اپنے جیب میں رکھے۔ جو آدمی نشے کا عادی ہے، اب وہ جب نشے کا جو ترک کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے تو یہ دانے لے کے اپنے جیب میں رکھے، جب بھی اس کو نشے کا تقاضا ہو کہ اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نشہ کروں، تو اس وقت ایک دانہ نکالے اور اس دانے کے اوپر 33 مرتبہ یا مانعو یہ جو اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اس کو پڑھے اور یہ نیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو نشے کی عادت ہے اس کو ختم کرے، اور اس دانے کو پھر اپنے منہ میں چبائے، اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو 21 دن تک اس کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن تک یہ جاری رکھے گا تو بالکل یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی اچھا، تو بالکل مولانا صاحب آپ نے مطلب انتہائی آسان عمل بتایا کہ جو نشائی لوگ ہیں وہ اس پر عمل کر کے انتہائی جلدی اس مطلب لت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ کیا مطلب جو پرائمری نشے جس کو مطلب جو نسوار ہے، سگریٹ ہے وغیرہ، یا جو دوسرے ذرائع ہیں جو انتہائی ہمارے یہاں شاید جن کو معیوب نہ سمجھا جائے، یا شاید نسوار ہمارے معاشرے میں اتنا گھل مل چکا ہے کہ اس کو شاید ہم نشے ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو کیا اس مطلب اگر یہ اسم اعظم پڑھ کر یہ الائچی ایک نسوار کا عادی بھی کھائے تو اس نسوار سے بھی وہ چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل، اگر چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ویسے شرعی لحاظ سے جو نسوار ہے اور یا سگریٹ ہے یا پان ہے، اچھا شرعی اگر جو احناف کے ہاں جو نشے کا جو تعریف ہے اس کے اندر اگرچہ نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے عرف میں بھی ایک نشہ ہے۔ اگر آدمی چاہے تو میں نے آپ کو کہا کہ چاہے تھرڈ کلاس کا جو کمزور سے کمزور نشہ ہوا اور اس سے لے کر پاورفل جو نشہ ہے، سب کے لیے اسم اعظم اگر استعمال کرے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے مطلب نشہ کی جو ایک لعنت ہے اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔